بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بھائیو بسم اللہ پڑھ کے آج کی جو حدیث ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی مزیدار حدیث ہے، تو بغیر ٹائم ضائع کیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ پیج میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے دنیا کے حصول یا کسی عورت کے نکاح کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی خاطر ہوگی کہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیہ ہیں جن کا تعلق مدینے سے تھا اور ان کا نام تھا ام قیس، اور ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ان صحابیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو ان صحابیہ نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑے گا۔ تو جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ بھی پھر مدینہ آئے، اور پھر آ کے انہوں نے ان صحابیہ کے ساتھ نکاح کیا۔ لیکن جب یہ خبر دیگر صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بتایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات ہیں ارشاد فرمائے کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوئی تو وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور جس کی کسی دنیا کے مال کے عوض یا کسی عورت سے شادی کے عوض ہوئی تو وہ اسی کے متعلق ہے۔ تو بھائیو اس سے ہمیں ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے کے لیے اچھی نیت کر لینا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ایک کھڑکی بنواتا ہے، اگر وہ اس نیت سے کھڑکی بنائے کہ اذان کی آواز آئے گی تو اس کا اسے ثواب مل جائے گا، حالانکہ وہ بنا کس لیے رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوا اندر آئے، کھڑکی کے ذریعے اندر ہوا آئے، تو ہوا تو ویسے بھی آئے گی۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اذان کی آواز کے لیے یہ میں کھڑکی بنا رہا ہوں تو اس کا بھی اسے ثواب مل جائے گا، اور ہوا تو اسے آنی ہی آنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھی نیتیں کر لینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں اچھی نیت کر لینی چاہیے۔